نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین سورۃ البقرہ کی آج ہم آیت نمبر 5 کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں سب سے پہلے جہاں سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ہے، پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کیا صفات بیان کی کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے بعد اس میں کیا ہے، یہ بک کا جو لوگو ہے یا اس کی کتاب ہے قرآن پاک، اس کی تھیم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر پرپز آف لائف کیا ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ متقی اب کون کون سے ہوتے ہیں ان کا ذکر آیا گیا، مطلب ان کی متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے متقی کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون، جو ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ بالغائب کے اوپر۔ انہوں نے کوئی گواہیاں یا تصدیقیں یا لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں کی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غائب پر یقین رکھا، یا غائب پہ سب سے پہلے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، جو پیغمبروں اور رسولوں کے بارے میں ان کو کہا گیا انہوں نے فوراً سے اس کو تسلیم کیا، کیونکہ جو سلیب قلب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی سوال اور اس طرح کی فضول ٹائم ضائع نہیں کرتے، اور وہ ان کا دل فوراً اس چیز کو، سچائی کو، حق کو جان لیتا ہے۔ پھر انہوں نے یقین کیا، وہ ایمان لے کر آئے غیب پر۔ پھر کیا کیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز قائم کی۔ جیسے ہی انہوں نے جان لیا سچ اور حق کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا گیا تھا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آگے ہی فرما رہے ہیں کہ الذین یؤمنون، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کس پر؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کیونکہ قرآن جب مکمل کر دیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے بعد یہ بات توجہ کے ساتھ سننے کی والی بات ہے کہ ان کے بعد نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی اس طرح کی کوئی توجہ رکھے کہ کوئی آئے گا یا اس طرح ہوگا، نہیں، یہ مکمل کر دی گئی ہے۔ اس لیے ساتھ ہی حکم ہوا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل قبلک، اور جو کچھ ان سے پہلے نازل کیا گیا، ان سے پہلے کیا کیا نازل کیا گیا؟ انجیل کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے۔ پھر غیب میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، کتاب پر جو پہلے نازل ہوئیں، جو پہلے رسول آئے، جو پہلے صحیفے اتارے گئے، ان سب کے اوپر، اور سب سے بڑی بات فرشتے جو ہمیں نظر نہیں آتے ان پر بھی ان کا یقین ایمان ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ان سے پہلوں پر جو نازل کیا گیا اس کے اوپر بھی وہ مکمل ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ساتھ ہی آخرت کا حوالہ کلیئر کانسیپٹ کر دیا گیا، ان کا تم نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اگر تمہارا آخرت کا عقیدہ، کیونکہ اگر انسان اپنا احتساب نہ کرے گا، احتساب تبھی ہو سکتا ہے جب اس کا آخرت کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر وہ یقین رکھتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ دیکھیں ڈاؤٹ سے بات ہوئی، اور یہ جو پہلی 5 آیات میں ڈاؤٹ کو کلیئر کر دیا گیا کہ وہ یقین رکھتے ہیں کس پر؟ آخرت پر، یعنی ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اوپر جا کے جواب دینا ہے، جب دنیا سے ہم انتقال کر جائیں گے۔ انتقال کہتے ہیں نا شفٹ کر جانے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ میں منتقل ہو جانا۔ ہم یہاں پہ ساری عمر کے لیے تو نہیں رہتے نا، نہ ہی رہنا ہے، تو سب نے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون، چونکہ ہم اللہ کی طرف سے ہی آئے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے، تو جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جا کے اپنی دنیا میں کی ہوئی اچھائیوں کا یا برائیوں کا، ہر چیز کا، اپنے معاملات کا جواب دینا ہے، وہ اس یقین کے ساتھ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائیں گے،
کبھی بھی دھوکے بازی کی طرف جائیں گے، کبھی بھی دنیا کی لذتوں کے لیے، وقتی لذتوں کے لیے اپنے آپ کا، اپنی زندگی کا سودا نہیں کریں گے۔ اس مکمل صفات کو میں نے باری کر کے پہلے آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا، جو 5-6 صفات بتائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ جو آیت ہے، جو آیت یہاں پہ شروع ہوئی ہے، اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ کیا؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں۔ دیکھیں پہلے صفات بیان کی گئی ہیں، کون کون سے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں جن کا یہ تمام عقیدہ بالرسالت، بالرسول جو مضبوط ہے، یقین ہے، جو ڈاؤٹس میں نہیں ہے۔ اولئک، اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ اب فرما رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں اعلی ہدایت پر، جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، دیکھیں ہدایت پر ہیں لیکن من ربہم، یعنی وہ اللہ کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں انعامات۔ دیکھیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا، یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ کام میں نے کر لیا۔ شیطان نے بھی کیا کیا تھا کہ میں عبادت کرتا تھا، میں بہت برگزیدہ ہوں، میں بہت نیک تھا، یا میں ہی سب سے اعلیٰ تھا پرہیزگاری میں، عبادت کرنے میں۔ اس نے میں کر کے کیا کیا؟ تکبر کیا۔ یہ چیز یہاں پہ اپنے اندر ذہن میں بٹھائیں، اولئک علی ھدی من ربہم، کہ جو وہ لوگ ہدایت پہ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، وہی لوگ، کون سے لوگ ہدایت پر ہیں؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور یہ واضح رہے، رب کی طرف اب ہم کہیں، جس طرح لوگوں کے اندر ذہن میں عجیب قسم کا کانسیپٹ ہے تقدیر کا، اور تدبیر کو انہوں نے غائب کر دیا۔ بس تقدیر میں جی اللہ نے جو قسمت میں لکھا، اللہ نے جو قسمت میں لکھا، اللہ نے جو قسمت میں لکھا۔ بے شک بے شک بے شک اللہ نے ہی آپ کی تقدیر، آپ کی قسمت، ہر چیز لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تقدیر اور ان چیزوں کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ دعا۔ ہم دعا کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دعاؤں کے ساتھ اور صدقے کے ساتھ قسمتیں بدلتی ہیں۔ ہم نے دعاؤں کو مانگنا کم کر دیا، ہم نے یہ ضرور دعائیں پکڑ لی ہیں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ پاس ہو جائے، میرا بچہ ٹاپ کر جائے، میرا ماں یہ بن جائے، میرا باپ یہ بن جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے۔ یہ جائز دعائیں ہیں، بالکل کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے حکم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھائیں راستہ جو سیدھا ہے۔ ہدایت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ کتاب بھی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم کہاں بھول جاتے ہیں اس بات کو؟ اللہ سے جب ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے، جب ہم ایک چیز مانگیں گے ہی نہیں تو وہ کیسے مل جائیں گی؟ خالی مسلمان کے گھر پیدا ہو جانے سے، کلمہ گو ہو جانے سے ہدایت تو نہیں نہ مل جاتی۔ عمل ہمارے ہوں، شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، جوئے کرنے والے، دوسروں کی ٹانگ کھینچنے والے، دوسروں کی بچیوں کے اوپر بری نظر رکھنے والے، یا اپنے ہی گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کے اوپر تانا تشنگی، یا دوسروں کو طنز کرنے والے، دوسروں کے کپڑے نوٹ کرنے والے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہماری فیمیلز کی عادت ہوتی ہے، کپڑے نوٹ کیے جا رہے ہوتے، لباس سٹیٹس نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ کیا ہم اس کے بدلے ہدایت ملے گی؟ ان کاموں کے بدلے آپ کو ہدایت ملے گی؟ مزید ذہن میں شیطان کیا ڈالے گا؟ وسوسے، واہ میں، کہ اس کو یہ دیکھو، اس کو وہ دیکھے۔ لیکن جو ہدایت طلب کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جی میں معافی چاہتی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میں اب معافی چاہتی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت تیرے سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہوں، ہدایت طلب کرتی ہوں۔ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں،
لیکن اللہ تعالیٰ تو مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے۔ دیکھیں وقت بھی مانگنا ہے جو کہ اللہ کا دیا گیا ہے، اس میں برکت دے، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں استقامت دے، اللہ تعالیٰ میری تعلیم میں جو میں قرآن سیکھ رہی ہوں، ترجمہ سیکھ رہی ہوں، یا دنیا کی تعلیم سیکھ رہی ہوں، یا عبادات سیکھ رہی ہوں، یا ذکر اذکار سیکھ رہی ہوں، یا کوئی بھی معاملات ہیں، اس میں مجھے برکت دے، استقامت دے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہاں پہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ جو ہدایت ہے یہ ان کے طرف نہیں سے ملتی، خود سے نہیں ملتی۔ دیکھیں نبیوں نے ہدایت مانگی، پیغمبروں نے ہدایت مانگی، کتنی بڑی دعا ہے نا ان کی، حضرت جو اللہ اکبر کبیرہ، وہ جو دعا مانگی تھی انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں، حضرت یونس علیہ السلام نے، لا الہ الا انت، کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہی کہا تھا، پہلے اللہ کی حمد، تعریف، وحدانیت کی دعا، پھر لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک مبارک ہے، سب تعریف تیرے لیے ہی ہے میرے اللہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کنت بولا کرے، کنتم نہ بولا کرے، انی کنت من الظالمین، اگر تو مجھے نہ یہ ہدایت دے تو کیا ہو جاؤں میں؟ ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔ دیکھیں جب پیغمبر اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، جب وہ اماں اور حوا کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ان کی دعا بھی ہم اب اکثر پڑھتے ہیں۔ تو جب میرا کہنے کا مطلب کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا، کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میرے پروردگار تو مجھے بخش دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندہ کوئی اسپیشلی گھڑا گڑایا ہوتا ہے، نہیں، ہر ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے قصور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کو ہدایت طلب کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی متقیوں کے لیے، ہدایت مانگنے والوں کے لیے کیا کہا، اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ہے اپنے ان کے رب کی طرف سے۔ کوئی دوسرا کوئی شخص، کوئی بندہ، کوئی ذات، کوئی قبر، کوئی جادو، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی مٹکا، کوئی چادر، کوئی چیز آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کی ہدایت شامل نہ ہو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ہدایت ہے ان کے اوپر، ان کے لیے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں چھوٹا سا معنی ہے، اس کو گہرائی کتنی زیادہ ہے، ابھی میں کہوں تو بہت زیادہ اور طویل میں چلا جائے گا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ان کو، جیسے میں نے پہلے کہا، جب ہدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو میں نے ہدایت دی ہے، اور میں ذکر کرتی ہوں آگے سے انشاءاللہ ان کا کہ کون سے لوگ ہدایت پر ہیں، پہلے تو آلریڈی ایکسپلین کر دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر بھی میں ذکر کرتی ہوں۔ آگے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں، اور پھر کیا ہے، یہی لوگ ہیں، ہم جو کہ مفلحون، فلاح پا گئے۔ فلاح کون پائے گا؟ لازمی بات ہے، جو شخص بھی ہدایت پائے گا تو وہی فلاح پائے گا نا، جس نے، دیکھیں جس نے قرآن کو سمجھا یا رٹا نہیں لگایا، اس سے ہدایت حاصل کی، کیونکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میں انسانوں کا لفظ اس لیے کہتی ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلم اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہی ہیں جو ہم تجوید اور قرات اور ذکر اور اذکار ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ضرور بھاگیں، انہی سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے معنی کو تو سمجھیں، جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مفہوم کو تو سمجھیں۔
یہ ہدایت تبھی آپ کو ملے گی نا جب آپ اس کے معنی کو اس کی گہرائی کے ساتھ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش تو کریں. جب وہ کوشش کریں گے، جب وہ سمجھیں گے تو آٹومیٹیکلی عمل بھی آ جائے گا. جب عمل آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اولئک اعلی، کیا ہوگا؟ یہی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ان کے اوپر ہدایت آ جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ ہم المفلحون، فلاح پا جائیں گے. فلاح کیا ہے بھائی؟ فلاح ہے جنت. جن کا یقین آخرت کے اوپر مضبوط ہے، جن کا ایمان بالیقین تقوی یقین کی حد تک مضبوط ہے، وہ تو جانتے ہیں نا کہ ہم نے برے کام نہیں کرنے. وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈر کر عاجزی کے ساتھ فلاح مانگتے رہتے ہیں، ہدایت مانگتے رہتے ہیں. دیکھیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس موجود تھی اور اس کی تکمیلی ہدایت بھی، یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا پورا یقین ہے. اب یہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بھی وہ کر رہے ہیں. ادھر جو اسپیشلی ذکر کیا گیا ہے صحابہ اکرام، حضرت ابو بکر صدیق سر فہرست ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سر فہرست ہیں، حضرت بلال حبشی سر فہرست ہیں، حضرت آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں، کہ جنہوں نے کچھ بھی، ایک چھوٹے سے بچے تھے نا حضرت علی، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس انہوں نے فوراً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبی ہوں، انہوں نے فوراً یقین کیا اور ہدایت کی طرف پلٹ گئے. حضرت ابوبکر صدیق اتنی بڑی عمر کے تھے، فوراً جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سنا تو فوراً ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی. اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب کہا کہ مجھے کیا کہتے کمبل اڑا دو، وہ سب سے پہلی جو ہے وہی جب نازل ہوئی، اقرا ربی بسم ربک الذی والی، تو انہوں نے کیا فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور وہ آج بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. بغیر کچھ سوچے سمجھے حضرت خدیجہ وہ خاتون اول، مطلب کہ یہ لوگ ہیں ہدایت پر، جنہوں نے کچھ بھی، جن کے دل پہلے ہی میں نے ذکر کیا تھا قلب سلیم، جن کے اندر ویسے ہی سلیمیت اتری ہوتی ہے، یہ دین کو، ایمان کی حرارت سے پہلے ہی بھرے ہوتے ہیں. اس لیے جو وہ پہلے ہی نظر میں اتباع کرتے ہیں، صحابہ اکرام کی طرف ذکر ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. فلاح کا لفظ بھی قرآن کی بہت 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 اہم اصطلاح ہے. اس کا معنی ہے منزل مراد تک پہنچ جانا، یعنی کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا. اس پر انشاءاللہ سورۃ المؤمنون کے شروع میں جو گفتگو ہوگی نا، وہ اسی کے حوالے سے ہوگی. یہاں پر فرمایا جا رہا ہے فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں. تعویل خاص کے اعتبار سے صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہر ایک کو بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن سے ہدایت مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف ہیں کن کے؟ ہدایت والوں کے، متقیوں کے. ان کو اپنا لیں اور آپ بھی ہدایت کی طرف چل پڑیں گے. بس سمپل سا فارمولہ ہے کہ جنہوں نے ہدایت حاصل کرنی ہے وہ کیا کریں؟ قرآن کی طرف اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. اسی طریقے سے جو قرآن ہے، مطلب اب آپ نے مطلب کہ اس کی جو پہلے 4 صفات ہیں، یا 5ویں صفت کیا ہے کہ یہ اپنی اولئک ھدی من ربہم، یہ 5ویں صفت کے اوپر ہے کہ وہ ان کا دل جو ہے وہ نور بصیرت، اللہ کے دین پر استقامت ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ نیکی کی طرف رہتے ہیں. ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، برہان ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی پاتے ہیں. ہدایت سے دیکھیں جو روشنی ملتی ہے نا، وہ آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے، وہ آپ کو بلا وجہ کی ادھر باتوں میں نہیں الجھاتی. ہدایت پر ہونے سے مراد دنیا میں اللہ کے راستے پر ہونا ہے.
अला हुदम मिर रब्बिहिम, यानी अपने रब की तरफ से अजीम हदायत पर हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये गुमराह नहीं होते। उलाइका हुमुल मुफलिहून, क्यों? चूंकि वो गुमराह नहीं होते, अपने आप को दुनियावी कामों में मसरूफ नहीं रखते या इधर उधर की बातों में नहीं जाते, तो क्या होता है, इनको अल्लाह ताला फलाह देते हैं, हसूल कामयाबी। फिर वला खौफुन, और इनके ऊपर खौफ भी नहीं होगा आखिरत में, क्योंकि जब उन्होंने काम ही अच्छे किए हैं, नेक अच्छे किए हैं, वो अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला तू अपनी रहमत के साथ इनको कबूल फरमा और हमसे वो काम ले ले। अक्सर ये दुआ मैं भी किया करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या सच है, क्या हक है, तू हमारे ज़ुबानों को खुद ही कलमा हक जारी फरमा दे। अल्लाह ताला तू हमसे खुद ही अच्छे और नेक काम जो तुझे पसंद हैं, जो तेरी रज़ा के लिए, उनको हमसे ले ले। ये है आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से हिदायत की दुआ को तलब करना। तो जब ये तलब करेंगे मिर रब्बिहिम, तो अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से हिदायत देते हैं। ठीक है। लिहाजा असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी है जो एंड में कहा जा रहा है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, के असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में बड़े महल, कोठियां, बंगले या बहुत आला नस्ल के हीरे जवाहरात पहन लिए या सूट ही सोने के घड़ के पहन लिए, ये कामयाबी नहीं है। ये दुनिया है, ये माल मता है, आम, हासिल करना चाहिए लेकिन लालच नहीं। अपनी ज़रूरियात को पूरा करें लेकिन लालच नहीं, दूसरों की टांग नहीं खींचनी। बहरहाल आगे चलते हैं। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और इंसान क्या करे, दोज़ख से बच जाए। और दोज़ख से बचना कोई आम बात नहीं है, ये मुत्तकियों के लिए है। और मुत्तकी कौन है? जो हिदायत तलब करते हैं। फिर क्या होगा आखिर में हासिल? इंशाअल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह जो हिदायत पर कोशिश करेंगे चलने की, मुत्तकियों का लिबादा पहनेंगे, ओढ़ेंगे, अपनाएंगे, तो वो क्या होगा, जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। आखिरत में दोज़ख मुकद्दर होगी जो इस तरफ नहीं आएंगे, तो इंसान मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेगा, ख्वाह दुनिया में कितना ही वो कामयाब हो। लिहाजा इसकी मैं बात की इख्तिताम करना चाह रही हूँ एक आयत के ऊपर, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़। आले इमरान की आयत नंबर 185 को मैंने पढ़ा। चुनाचे जो आग से बचा लिया गया वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अगर कोई आखिरत में कामयाब ना हो तो उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, उसका अंजाम हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम, अजाब, जिल्लत और रुसवाई के सिवा और कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे। हमेशा ये दुआ की जाती है, दी जाती है, और यही दुआ आप सबको दिया करें। ईमान से बड़ी नेमत और दौलत कोई नहीं है। अल्लाह ताला हम सारी कमी पेशों को माफ़ फरमाए और हमें भी मुत्तकियों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।